جو ہی نکالا، جیسے ظہر میں موزہ پہنے ہیں تو عصر میں موزہ نکال رہے ہیں آپ نماز کی حالت میں، تو آپ جب سلام پھیرے تو کیا دیکھتے ہیں؟ پورے صحابہ اکرام کے موزے نکل کر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے، ارے بھائی میں موزہ نکالا تو ان لوگوں نے بھی موزہ نکال دیا۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں نکالے آپ نے؟ سرکار ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کا موزہ نکل رہا ہے تو ہم نے بھی اپنا موزہ نکال دیا۔ تو اتنی تابعداری ہوا کرتی تھی کہ حضور کوئی کام کرے صحابہ وہ کام نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جیسے تحویل قبلہ کا واقعہ لے لیجئے، قبلے کا جو حکم نازل ہوا ہے 17 مہینے کے بعد، ہجرت کے 17 مہینے کے بعد، تو قبلے کا حکم جو نازل ہوا نا نماز کی حالت میں نازل ہوا۔ 2 رکعت ہو چکی تھی، 2 رکعتیں باقی تھیں، ظہر کی نماز تھی، بعضوں نے کہا عصر کی نماز تھی۔ اس وقت میں قبلے کی تحویل کی آیت نازل ہو رہی ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت میں اپنا قبلہ بدل لیے، مسجد حرام کی طرف انہوں نے رخ کر لیا۔ بالکل اپوزٹ سمت ہے، بالکل اپوزٹ سمت۔ اس طرف ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بیت اللہ ہے، بالکل ادھر طرف بیت المقدس ہے۔ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے تحویل کر لیا بیت اللہ کی طرف۔ تو آج بھی جو بھی حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، مسجد قبلتین دیکھتے ہیں۔ مسجد قبلتین میں آج بھی آپ کو 2 قبلہ، پرانا قبلہ نیا قبلہ نظر آئے گا۔ جہاں پر اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا وہاں مسجد قبلتین الحمدللہ موجود ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت میں آپ بدلے تو صحابہ اکرام سب نماز میں ہیں، پورے کے پورے اپنا رخ بدل لیے۔ تو حضور کوئی کام کرے صحابہ وہ کام نہ کرے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا، نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ نے فرمایا آپ جائیے مڈائیے، پھر دیکھیں کون نہیں مڈاتے، پھر سب مڈا لیے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں جب آپ واپس ہو رہے تھے حدیبیہ سے تو آیت نازل ہوئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سورہ فتح کی آیتیں نازل ہوئی۔ ہم نے آپ پر فتح مبین کا فیصلہ سنا رہے ہیں، فیصلہ کر چکے ہیں۔ اب فتح کی بات جب آ گئی تو پتہ چلا کہ مکۃ المکرمہ جس وقت فتح ہوگا اس وقت سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کا مقصد حاصل ہو گیا اور آپ کا مقصود حاصل ہو گیا۔ تو چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آیت نازل ہونے پر یہ دل کے اندر سب کے سب بات یہ طے ہو گئی کہ الحمدللہ مکۃ المکرمہ فتح ہونے کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے۔ پوچھا کیا بات ہے حضرت، آپ اتنا غمگین کیوں؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ مکے کے فتح کے سلسلے میں یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے، تو یہ تو خوشی کا موقع ہے اور آپ کے چہرے پر اداسی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے بھائی آپ لوگ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد جس بات کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے اس کی طرف تمہاری نظر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ کہہ کر دوسری بات وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے بس آپ کا کام کامیاب ہو گیا، آپ اپنے ذمہ داری کو نبھا دیے، آپ مکمل طور پر اپنی ذمہ داری مکمل کر چکے۔ اب نیکسٹ لوگ آتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، جاتے رہیں گے اور اپنا کام جو آپ ان کے سپرد کریں گے وہ سب کرتے رہیں گے۔ گویا آپ کا کام مکمل ہو گیا، آپ کو ان قریب ہمارے پاس واپس آ جانا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، فرمایا اب آپ اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ اللہ رب العزت بغیر کسی محنت کے، کوشش کے، پروردگار نے
اپنے کام کر دیا. حالانکہ آپ ایک ایک کے پاس 10 بار 20 بار 70 بار گئے ہیں، لیکن اب جانے کی ضرورت نہیں. اللہ ایسی ہدایت دے گا سلوٹوں میں کہ اللہ ہدایت کو عام کر دے گا. لوگ آئیں گے، اسلام قبول کرتے چلے جائیں گے. یہ آپ کے دل کے لیے ٹھنڈک، دل کے لیے خوشی، دل کے لیے تسلی کا سامان بنے گا. آپ زندگی بھر جیسے مکہ المکرمہ میں جہاں آپ نے 10 سال 13 سال کی محنت میں صرف 500 لوگ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے دل آپ کا بیزار ہو گیا تھا، یہ سوچ کر کہ اللہ اتنی مشقت کے باوجود کیا اتنا مختصر مجمع. لیکن وہی زمین جہاں پر آپ روئے ہیں، جہاں پر آپ چلے ہیں، جہاں پر آپ محنت کیے ہیں، جہاں پر آپ گشت کیے ہیں، جہاں پر آپ دعوت کی بات کیے ہیں اور دین کا پیغام پہنچائے ہیں، وہ در و دیوار ان دعوتوں سے خالی نہیں ہوئی. اس کے اندر اتنا اثر اللہ مرتب کر دے گا کہ اس کے اثرات کی برکت سے فتح مکہ ہوگا. آپ دیکھیں گے کتنے لوگ آپ کے چہیتے ہیں جو اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. اسی جگہ پر جہاں سے مایوس ہو کر آپ نکلے، اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا تسکین کا سامان مہیا کرے گا، اور آپ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں سے آپ رسوا ہو کر آپ کو رسوا کیا گیا، وہیں پر آپ کو عزتوں سے، مناقب سے، مقامات سے نوازا جائے گا. اور وہ آپ جب دیکھیں گے فسبح، اللہ سے کہہ دیجئے سبحان، پروردگار کیا پاک ہے آپ کی ذات. آپ نے ماشاءاللہ کسی کا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کسی احسان کرنے والے کے احسان کو آپ ضائع نہیں کرتے. چنانچہ آپ نے الحمدللہ میری 10 سالہ محنت کو، 13 سالہ محنت کو، 13 سالہ جفا کشی کو، 13 سالہ رونا دھونے کو، 13 سالہ جہاں پر میں نے اپنی زندگی کا اہم نبوت کے بعد کا زمانہ گزارا ہے، اسے آپ نے ضائع نہیں کیا. اس کا بدلہ آپ نے الحمدللہ ہمیں عطا کر دیا. اس بات پر آپ کو فسبح بحمد ربک واستغفر، اور بس اب جو کچھ اپنی زندگی میں ہوا ہے ان تمام پر توبہ کرنا شروع کر دیجئے. اللہ معاف کرنے والا، رجوع ہونے والا ہے. اور یہ واستغفر سے اشارہ ہو گیا جیسے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، عربی نماز میں سب سے آخر میں ہم استغفار کرتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. روزہ رکھتے ہیں، افطاری میں ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ جیسا روزہ رکھنا چاہیے ویسا روزہ نہیں رکھ سکے. حج کرتے ہیں، حجۃ الوداع، حج کے بعد طواف وداع کرتے ہیں. طواف وداع میں ہم استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، یا اللہ جیسا ارکان حج پورا کرنا چاہیے نہیں کر سکے. زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ جتنا اخلاص سے دینا چاہیے نہیں دے سکے. گویا استغفار ہر عمل کا اختتام ہے، خاتمہ ہے. اس پر تمام عمل مکمل ہو جاتا ہے. گویا دعوت کا عمل، دعوت کی ذمہ داری جو سرکار کے حوالے کی گئی تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل پہنچا دیا. اور اس پہنچانے پر یہ کہا جا رہا ہے اب استغفار کیجئے. جو کچھ کوتاہی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا رہے گا. حالانکہ انبیاء جو ہوتے وہ معصوم ہوتے ہیں، سرکار تو سید الانبیاء ہیں، لیکن امت کو سکھانے کے لیے چاہے کتنا اچھا کام کیوں نہ کرو، استغفار آخری میں لازمی طور پر کیا کرو. استغفار جیسے کہ جہاد میں جا کر، اللہ کے راستے میں جا کر جب صحابہ واپس لوٹتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ آئیبون تائیبون حامدون لربنا عابدون. آئیبون تائیبون، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہم لوٹ رہے ہیں. تو گویا یہی بات آپ اگر دیکھیں گے اذا جاء میں واپسی کی اللہ تعالیٰ آداب بیان کر رہا ہے. واستغفر، اب استغفار کیجئے، واپس آنے کا نظام اپنا بنا لیجئے. حضرت صدیق اکبر نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، دیکھا نہیں تم لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ یہاں استغفار کا حکم دے رہا ہے. جب استغفار کا حکم دے رہا ہے تو واپسی ہو رہی ہے سرکار کی. مجھے یہ غم لگا ہوا ہے حضور ان قریب ہم سے جدا ہونے والے ہیں. تو بہرحال یہ سورہ نصر کی وہ وضاحت تھی جو وضاحت حضرت صدیق اکبر
بتانا چاہتے تھے، الحمدللہ اس بات کو تمام صحابہ کرام سمجھ گئے۔ اس کے بعد سے مسلسل سرکار کی خدمت میں رہنے لگے، حضور کی صحبت اور بھی زیادہ وقت دینے لگے، اور اللہ نے ان کو بہت ساری ایسی باتیں سمجھائی سکھائیں جو حالات کے اعتبار سے بہت ضرورت ہیں۔ تو یہ مختصر ہے، پھر آئندہ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں اور مزید باتیں بتائی جائیں گی۔